السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی سب سے پہلے آج کی دعا، اس دعا میں آمین لازمی کہیے گا اور یہ دعا دوسروں تک بھی پہنچائیے گا۔ اللہ رب العزت اس دعا کے صدقے آپ کی، میری اور تمام مسلمانوں کی مغفرت فرمائے اور تمام دعائیں قبول و منظور فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ جی یہ دعا دوسروں تک لازمی پہنچائیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ دوسرے لوگوں کی آمین سے آپ کی دعا بھی قبول ہو جائے۔ اے اللہ رب العزت، اے ساری کائنات کے شہنشاہ، اے ساری مخلوق کے پالنے والے، اے زندگی موت کا فیصلہ کرنے والے، اے آسمانوں اور زمینوں کے مالک، اے پہاڑوں اور سمندروں کے مالک، اے انسانوں اور جناتوں کے معبود، اے عرش اعظم کے مالک، اے فرشتوں کے معبود، اے عزت اور ذلت کے مالک، اے بیماروں کو شفا دینے والے، اے بادشاہوں کے بادشاہ، اے اللہ ہم تیرے گناہگار بندے ہیں، تیرے خطا کار بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم اپنے اگلے پچھلے صغیرہ کبیرہ سبھی گناہوں، خطاؤں اور نافرمانیوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اے اللہ رب العزت، ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما۔ اے اللہ ہم گناہ گار ہیں، سیاہکار ہیں، بدکار ہیں، تیرے احکام کے نافرمان ہیں، ناشکرے ہیں، لیکن میرے معبود تیرے نام لیوا بندے ہیں، تیری توحید کی گواہی دیتے ہیں۔ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، تیرے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں ہے، تیرے سوا کوئی تعریف کے لائق نہیں ہے۔ ہمارے معبود، ہمارے گناہ تیری رحمت سے بڑے نہیں ہیں، تو اپنی رحمت سے ہمارے گناہ معاف کر دے۔ اے اللہ پاک، ہمیں گمراہی کے راستے سے ہٹا کر صراط المستقیم کے راستے پہ چلنے والا بنا دے۔ اے اللہ ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا کر جس نماز سے تو راضی ہو جائے، زندگی میں ایسے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا کر جن اعمالوں سے تو راضی ہو جائے، ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق کر، ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا کر جس زندگی سے تو راضی ہو جائے، ایمان پہ زندہ رکھ اور ایمان پہ ہی موت عطا کر۔ اے اللہ ہمیں تیرے حکام کی فرما برداری کرنے والا بنا اور تیرے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نیک اور پاکیزہ آداب کو اپنانے والا بنا دے۔ اے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور کر دے۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرما۔ اے اللہ جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں ان کا قرض جلدی سے جلد ادا کروا دے۔ اے رب العزت شیطان سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ اسلام کے دشمنوں کو ہدایت عطا فرما۔ اے اللہ حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرما۔ اے پروردگار عالم، ہمیں تجھ سے مانگنا نہیں آتا لیکن تجھے دینا آتا ہے، تو ہر چیز پہ قادر ہے۔ اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما اور جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عنایت فرما۔ ہماری دعا اپنے رحم سے، اپنے کرم سے قبول فرما، اور جس کسی بھی میرے بہن بھائی نے اس دعا میں آمین کہا ہے تو یا رب العالمین اس میرے بہن بھائی کی ساری پریشانیوں، تکلیفوں اور بیماریوں کو دور فرما اور صحت و تندرستی عطا کر۔ اے ہمارے پروردگار، اپنے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے پوری دنیا میں جتنے لوگ وفات پا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، انہیں قبر کے عذاب سے بچا۔ جو بیمار ہیں یا پریشان ہیں تو ان کو اپنے کرم سے معاف فرما اور ان کی بیماری اور پریشانیوں کو دور فرما۔ اے ہمارے اللہ، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے جس نے مجھے تو یا رب العالمین اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے یا رب العالمین میری اس دعا میں جو بھی میرا بہن بھائی شامل ہے اس کی تمام دعائیں قبول و منظور فرما، اور جو بھی میرا بہن بھائی میری اس ویڈیو کو
لائک کرے، کمنٹ کرے، شیئر کرے اور یہ وظیفہ کرے۔ اللہ رب العزت ان کی جو بھی حاجتیں ہیں وہ پوری فرما دینا، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ جی یہ بہت زیادہ پاورفل وظیفہ ہے، پاورفل عمل ہے۔ جو بھی میرا مسلمان بہن بھائی پریشان ہیں، کاروبار کی وجہ سے پریشان ہیں، رزق کی وجہ سے پریشان ہیں، جو بھی مشکلات ہے، بے اولادی ہے، شادی میں رکاوٹ ہے، بیٹیوں کے نصیب کی وجہ سے پریشان ہیں، کاروباری بندش ہے، بیٹیوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، تو یہ وظیفہ کریں، انشاءاللہ العزیز ہر مسئلے کا حل اس وظیفے میں ہے۔ جی جو بھی میرا مسلمان بہن بھائی صبح فجر کی نماز کے بعد یا عصر کی نماز کے بعد یہ وظیفہ کرے گا، انشاءاللہ اس کی تمام حاجتیں پوری ہوں گی۔ سب سے اہم اور افضل بات یہ کہ فرض نماز کی پابندی لازمی کریں، نماز لازمی پڑھا کریں، صدقہ خیرات کریں اور استغفار کیا کریں، اور ویڈیو کو لازمی لائک کیجئے گا اور کمنٹ میں آمین لازمی لکھیے گا، اپنا نام لکھیے گا، کیونکہ لازمی آپ کو بھی دعا میں شامل کیا جائے گا، آپ کا نام لے کے دعا میں شامل کیا جائے گا۔ اللہ پاک میرا جو بھی بہن بھائی میری اس ویڈیو میں شامل ہے، اللہ اس کی تمام حاجتیں پوری فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ جی میرا جو بھی مسلمان بہن بھائی پریشان ہے، کوئی بھی پریشانی ہے، تو وہ اول و آخر درود پاک پڑھ کر 11 مرتبہ تو صبح فجر کے بعد یا عصر کی نماز کے بعد سورۃ الکوثر کو اس طرح پڑھے کہ اس کی جو بھی حاجت ہے، جو بھی مسائل ہے، اس کو ذہن میں رکھے، اور تعداد سورۃ الکوثر کی 313 مرتبہ ہے۔ جو بھی میرا مسلمان بہن بھائی 313 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھے گا اور اپنی حاجتیں ذہن میں رکھے گا، اپنے جو بھی آپ کی دعا ہوگی اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے 313 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھنی ہے، اور اللہ رب العزت سے دعا کرنی ہے اپنے لیے، اپنے رزق کے لیے، اپنے کاروبار کے لیے، جو بھی آپ کی کاروباری مشکل ہے، بندش ہے، پریشانی ہے، بے اولادی ہے، ہر قسم کی حاجت کے لیے، جائز حاجت کے لیے آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے 313 مرتبہ سورۃ الکوثر کا۔ اور جو دعا میں نے ویڈیو کے شروع میں مانگی ہے وہ دعا اپنے لازمی مانگنی ہے، ہاتھ اٹھانے ہیں دعا کے لیے، اپنے لیے دعا مانگنی ہے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے دعا مانگنی ہے، اور جو بھی آپ کی حاجت ہے وہ آپ نے دعا مانگنی ہے انشاءاللہ العزیز۔ سورۃ الکوثر کا یہ بہت پاورفل وظیفہ ہے، آپ کر کے دیکھیں، آپ کو اس سے بہت فائدہ حاصل ہوگا۔ میری دعا ہے کہ میرے جو بھی مسلمان بہن بھائی جس بھی حاجت سے اس وظیفے کو کرے، اللہ رب العزت ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے، اور اللہ رب العزت ان کی تمام دعائیں حاجتیں قبول و منظور فرمائے، اور جو بھی میرا مسلمان بہن بھائی پریشان ہے، اللہ رب العزت ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ جی میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور مجھے سپورٹ کریں، اللہ رب العزت کی مدد کے بعد مجھے آپ سب کے سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور یہ وظائف لازمی کریں، اس وظیفے سے آپ کو لازمی فائدہ حاصل ہوگا انشاءاللہ العزیز، آپ کو مایوسی نہیں ہوگی، اور نماز کی پابندی کیا کریں کیونکہ نماز ہر مسلمان پر فرض ہے۔ نماز جو ہے جنت کی کنجی ہے، نماز جو ہے مومن کی معراج ہے، تو نماز پڑھنے والا بندہ کبھی بھی کسی بھی دعا سے مایوس نہیں ہوتا، اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں کہ یا رب العالمین ہمیں اپنا نیک بندہ بنا دے، ہمیں حسد سے بچا، جھوٹ سے بچا، غیبت سے بچا، یا رب العالمین ہمیں رزق حلال کھانے کی توفیق عطا فرما دے، میرے مالک ہمیں رزق حلال کھانے کی توفیق عطا فرما دے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اور دعا کیا کریں دنیا کے لیے بھی، آخرت کے لیے بھی، اپنے گھر کے لیے، کاروبار کے لیے، رزق کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے، اپنے والدین کے لیے دعاؤں کا سلسلہ کبھی بھی نہ روکیں، کیونکہ دعا جو ہے وہ تقدیر بدل دیتی ہے۔
اس لیے دعائیں مانگتے رہا کریں، کبھی بھی مایوس نہ ہوا کریں۔ اللہ رب العزت کو مایوسی پسند نہیں ہے، حسد پسند نہیں ہے، جھوٹ پسند نہیں ہے، ان سب سے بچیں اور دعائیں خیر کرتے رہا کریں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔